صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم کہ جن کے القابات شہباز لامکانی، غوث سمدانی، پیران پیر، میر میراں، غوث محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی الجیلانی، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکارے پاک ہوں گے، تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے مختصر وظیفہ، کند ذہنی ڈلنس کو دور کرنے کا وظیفہ۔ اکثر اسٹوڈنٹس اور طلبہ طالبات بچے پوچھتے ہیں کہ سبق یاد کرنے کے باوجود یاد نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی یاد نہیں ہوتا، یاد کیا ہوا بھول جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ مزمل کی آیت مبارکہ 8، سورہ مزمل آیت مبارکہ 8 روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سورہ مزمل آیت مبارکہ 8 روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ المزمل میں 29ویں پارے میں ارشاد فرماتا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور اپنے قلب و باطن میں ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ یعنی خاص طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مصداق ہیں اس آیت مبارکہ کے، اور آپ کے تصدق سے تمام ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم دنیا و ما فیہا سے کٹ کر، ما سوی اللہ سے کٹ کر، اللہ کے سوا جو بھی معاملات ہیں ان سے علیحدہ ہو کر اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، یعنی اللہ اللہ کرتے رہا کرو۔ تو یہ کند ذہنی کے لیے بھی ہے، اور اس میں یہ بھی حکم ہے کہ ویسے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور اولیاء کاملین صالحین کا یہ وطیرہ بھی ہے جن کے آج تذکارے پاک ہوں گے، وہ بھی اسی آیت مبارکہ پر پوری زندگی عمل پیرا رہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بہت ضروری وظیفہ، گھر کے افراد میں باہمی اتفاق کا وظیفہ۔ بعض کا گھر میں آپس میں ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، حتیٰ کہ آج تو ایسا معاملہ ہو چکا ہے اولاد اور والدین کے درمیان کہ اولاد کو والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مخالف حکم دیں تو پھر اس میں وہ حدیث مبارکہ کے مخلوق کی اطاعت معصیت میں نہیں کی جاتی، گناہ کے کاموں میں نہیں ہوگی۔ جو نیکی کا کام ہوگا وہ والدین جو کہیں گے، جو شریعت سے ٹکراتا نہیں، تو بالکل اولاد کا فرض ہے کہ وہ اس کام کو، اس حکم کو مانے۔ اس حوالے سے گھر کے افراد میں باہمی اتفاق کے لیے 40 روز بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد اگر سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ 10، یعنی عشاء کی نماز کے بعد 40 دن تک بلا ناغہ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں اس کی آیت مبارکہ 10 کو 110 مرتبہ پڑھا جائے، تو یہ جب پڑھیں گے تو پھر تمام گھر والوں پڑھ کر پھر تمام گھر والوں کی باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا، نا اتفاقی ختم ہو جائے گی، آپس میں اتفاق محبت قائم ہو جائے گی۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ 10 اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان نوجوانوں نے، اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی
تو پھر وہ بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کے راہیابی کے سامان پیدا فرما دے۔ تو یہ آیت مبارکہ 40 دن تک بلا ناغہ 110 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پھر دعا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گھر میں رحمت عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ دوسرا، گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا مانعو یہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت مفید رہے گا۔ گھر میں نہ اتفاقی نہیں ہوگی، اتفاق ہوگا، خیر و برکت ہوگی، سکون ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، ناچاکیاں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں وظائف جو ہیں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم ہیں، ضرور سبھی آپ پڑھیں تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو، الفت ہو، محبت ہو، آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو۔ اس کے برعکس جتنے معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ جی ناظرین اور سامعین، حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیے اکثر جب ہم اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کرتے ہیں وہ عالم بھی ہوتے ہیں، عالم ظاہر یعنی قرآن و سنت، قرآن، حدیث، فقہ اور شرعی معاملات سے بخوبی واقف اور آگاہ ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کیسے گزارنے ہیں، کیسے پورے کرنے ہیں، کیسے وہ معاملات سر انجام دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تقوی، خشیت، تزکیہ باطن، تزکیہ نفس کے بھی پیکر ہوتے ہیں، علم باطن بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، جھوٹ، منافقت، جاسوسی، اسی طرح دیگر جو برائیاں ہیں، بدگمانی، ان سے کیسے بچنا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام حرام کام ہیں، ان سے اپنے باطن کو، اپنے دل کو، قلب کو، اپنی روح کو، ذہن کو بچانا ہے، زبان کو زبان کی برائیوں سے بچانا ہے، دل کو دل کی برائیوں سے بچانا ہے۔ جو گمان کی بیماریاں اور برائیاں ہیں سوچنے سے متعلق، دماغ کو ان سے بچانا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کن بیماریوں اور برائیوں سے بچنا چاہیے، ہاتھ ادھر نہیں لے جانے، پاؤں کو کس طرف لے جانا ہے، نیکی کے راستے پر اور برائی کے راستے پر کیسے بچانا ہے۔ یہ علماء ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ علماء باطن ہونے کی وجہ سے بھی یہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں، اور پھر جب علماء باطن یہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت پوری زندگی اختیار کرتے ہیں تو اس صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھی گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ معصوم نہیں، معصوم عن الخطا وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں یا نوری فرشتے ہیں، ان کے سوا کوئی بھی مخلوق معصوم نہیں ہے۔ ہاں محفوظ عن الخطا اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے فرما دے، یعنی خطاؤں سے محفوظ فرما دے۔ معصوم صرف یہی دو مخلوقات ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ کے تمام فرشتے معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان کے سرشت میں گناہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی بھی نبی علیہ السلام کی جانب گناہ کی نسبت کر دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں نے خود اپنی اپنی امتوں کی اصلاح کرنی تھی اور ان کو لغزشوں سے بچانا تھا، نیک راستے پر لگانا تھا،
تو اگر ہم یہ نسبت معاذ اللہ ان کی طرف کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، پھر تو جو منکرین ہیں، نہ ماننے والے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے آئے تھے اور یہ خود ان معاملات میں مبتلا ہیں۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، اور پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی کہ جو سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو تمام کائنات کے سردار ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بہت عرفہ والا، آپ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ تو دور کی بات، گناہ کا شائبہ تک بھی نہیں آپ کی ذات بابرکات میں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے ہی محفوظ رکھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یا نورانی فرشتوں کے بارے میں کوئی ایسی سوچ اپنے ذہنوں میں یا دلوں میں اس کو جگہ دے۔ نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، کہیں ایسے لوگ ہیں گنتی کے چند ایک جو اس طرح کی باتیں ظاہری طور پر ظاہری الفاظ میں یا ڈھکے چھپے الفاظ میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت عطا فرما دے، یا پھر وہ جو اللہ کے نبیوں کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، چاہے کھل کر یا اس طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں، پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَإِنَّاكَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی شان میں استہزاء کرنے والے ہیں، تنقیص کرنے والے ہیں یا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوں۔ تو جن کا بدلہ لینے کے لیے، جن کی، اور واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں سے آپ کی عصمت کی حفاظت فرماؤں گا۔ اللہ آپ کی عصمت کی حفاظت فرمانے والا ہے لوگوں سے۔ تو جن کی عصمت کی حفاظت فرمانے والی ذات اللہ کی ہو اور وہی کافی ہو ان کے سے استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں، تو پھر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کا انجام اس دنیا میں کیا ہوگا اور پھر آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کے لیے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کا غضب ان کے لیے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان کے لیے تو دردناک عذاب بھی اللہ نے فرمایا کہ تیار کر رکھا ہم نے۔ تو یہ اس کا مصداق ہوں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اگرچہ معصوم عن الخطا نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ہستیوں کو محفوظ عن الخطا بنا دیا۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر رحمت اور کرم تھا کہ اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مختلف معاملات میں، یہ ہستیاں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ باقی مشاجرات یا دیگر معاملات وہ ہوتے رہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ کا واضح حکم موجود ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ یہ تمام کی تمام ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں ان کو ایسی شان حاصل ہوگی، تخت لگائے بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، بھائی بھائی بنے ہوئے ہوں گے۔ پھر اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کیا جائے تو اولیاء کاملین صالحین کے جب ہم عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ کوئی کہے کہ اولیاء کاملین صالحین سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چونکہ یہ دوست ہیں اور ان کی زندگی کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ ہی کی رضا کی خاطر اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں خطاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر ہو بھی جائے کوئی لغزی چھوٹی موٹی ہو جائے تو یہ توبہ ایسی اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، ایسا رجوع کرتے ہیں، وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے، وہ پکی سچی توبہ ہوتی ہے، اور وہ توبہ ہوتی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ جب توبہ کر لی جاتی ہے
تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ پچھلے گناہ معاف اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بندہ مومن کو پھر وہ گناہ یاد ہی نہیں رہتا، بھلا دیا جاتا ہے۔ یعنی بھلا دیا جانے سے مراد ہے کہ اس گناہ کی طرف پھر کبھی وہ سوچتا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ ان اولیاء کاملین صالحین کی حیات مبارکہ یوں گزرتی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی اور بزرگان دین اولیاء کاملین صالحین کی جب ہم حیات مبارکہ کا تذکرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے اپنے دور، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ تھے، ان کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ وہ لوگ اس علاقے کے، اس ملک کے، اس شہر کے، اس دور کے ان اولیاء کاملین صالحین کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، ان سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، قرآن و سنت کی ظاہری تعلیمات بھی حاصل کیا کرتے تھے جو سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ شریعت اصل ہے، طریقت، حقیقت، معرفت پھر اس کے آگے پھل پھول ہیں۔ شریعت جڑ ہے، اگر شریعت ہی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ طریقت، معرفت، حقیقت نہیں پا سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے، طریقت کسے کہتے ہیں؟ شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ اور حقیقت کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونا، یہ حقیقت ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان کو معرفت کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت یہ ہے، ایک درخت ہو، ایک پودا ہو، تو جڑ جو ہے، بیج اور جڑ جو ہے وہ شریعت ہے۔ بیج ہی نہ ہو، جڑ ہی نہ ہو تو تنے اور شاخیں اور پھل پھول وہ کہاں سے حاصل ہوں گے؟ تو اس لیے اولیاء کاملین صالحین کبھی بھی شریعت کے مخالف نہیں رہے۔ حقیقت میں یہ شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اسی کو طریقت کہہ دیتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ، سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں انسانی شکل میں، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں عرض کرتے ہیں تو ایمان، اللہ پر ایمان لانا، رسول اعظام علیہ السلام پر ایمان لانا، کتب سماویہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر اچھی اور بری، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کلمہ توحید اور رسالت، توحید اور رسالت کی گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور پھر احسان کے بارے میں، مل احسان، سیدنا جبریل امین علیہ السلام پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے بندہ، یہی تین چیزیں ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم ہے ایمان، ایمان کے بارے میں جاننا کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، بندہ مومن کب ہوتا ہے، کن چیزوں پر، کون کون سی چیزوں پر ایمان لانا تو ہم ایمان والے ہوں گے، یہ علم ہے۔ اسی کو ہم عقیدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر اسلام، اسی کو اسلام کو ہم عمل بھی کہہ دیتے ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات۔ اور پھر احسان، جس کو ہم اخلاص کہہ دیتے ہیں، جس کو ہم تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت، تزکیہ باطن کہہ دیتے ہیں، جس کو قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا، تزکیہ باطن۔ تو وہ اولیاء کاملین صالحین علم کا بھی پیکر ہوتے ہیں، عمل کا بھی پیکر ہوتے ہیں، اخلاص کا بھی پیکر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب ہم تذکرہ خیر کرتے ہیں تو آپ نے بھی دیگر اولیاء کاملین صالحین کی طرح قرآن و سنت کا پیغام، شریعت و طریقت کا پیغام، ظاہر و باطنی تزکیہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ایک مخلوق، ایک تعداد نے آپ سے فیض پایا۔ آپ کا اسم گرامی موسیٰ ہے، جنگی دوست آپ کا لقب ہے، اور جنگی دوست کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نفس کشی کیا کرتے تھے، نفس کے خلاف مجاہدات، ریاضات کیا کرتے تھے، اس وجہ سے جنگی دوست۔ دوسرا، آپ کفار کے خلاف لڑنے کو ترجیح دیا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے اور جہاد کو پسند فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہتے ہیں۔ اور پھر کنیت ابو صالح بھی ہے آپ کی، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ بہت زیادہ صالح تھے، نیک تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ الجیلانی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنی بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
یعنی آپ حسنی سید ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اطہار میں سے ہیں، یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام میں سے ہیں۔ 400 ہجری میں 27 رجب المرجب اتوار کے دن آپ کی ولادت باسعادت گیلان میں ہوتی ہے، جس کو عربی میں جیلان کہتے ہیں۔ ایران کا ایک صوبہ، ایک شہر ہے یہ۔ تمام ظاہری باطنی علوم آپ نے حاصل کی اپنے والد گرامی سے، خاص طور پر جو سید عبداللہ الجیلانی ہیں ان سے۔ ظاہری علوم بھی حاصل کیے، باطنی علوم بھی حاصل کیے، انہی سے بیعت بھی ہوئے، انہی سے خلافت بھی حاصل کی۔ یوں حسنی سلسلہ جو ہے، اور پھر وہی سلسلہ جو بعد میں سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے قادریہ کہلایا، اس کے آپ سرخیل بھی ہیں، بہت بڑے امام بھی ہیں، اور والد گرامی سے آپ نے ظاہری باطنی تزکیہ پایا، علوم حاصل کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی بہت بڑی متقیہ، پرہیزگار، اللہ کی ولیہ، اور آپ کا وہ مشہور واقعہ ہے، میں وہ عرض کیے دیتا ہوں، آج کہ ہمارے ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے بہت ہی سبق آموز یہ واقعہ ہے کہ آج ہم سود کی بیماری میں، گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ سود پر کسی نہ کسی شکل میں قرض لے رہا ہے، یا سودی معاملات کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، حرام ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا کہ اسے مترادف قرار دیا گیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تو سود اتنا بڑا گناہ ہے، اولیاء اللہ کی آپ شان دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیے۔ یہی سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں جب عبادات ریاضات کے لیے جایا کرتے، تو ایک موقع پر یوں ہوا کہ ایک ندی سے، ایک نہر سے، اس میں کے اندر ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اب کئی دنوں سے بھوک کا غلبہ تھا، تو ایسے ہی بس آپ کے ذہن میں آیا تو آپ نے وہ سیب پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اس وقت سوچا، ایسا تقویٰ کا عالم تھا کہ یہ تو میں پتہ نہیں کس کا سیب تھا، اور کیسے اس ندی میں، نہر میں بہتا ہوا آیا، اور میں نے ایسے ہی اٹھا کر کھا لیا۔ تو مجھے اس کے مالک سے پوچھنا چاہیے تھا، پوچھے بغیر نہیں کھانا چاہیے تھا، حالانکہ وہ اب بس ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا۔ تو آپ اس جہاں سے وہ ندی، وہ نہر، وہ پانی آ رہا تھا، اس جانب چل پڑے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ سیب کا ایک باغ موجود ہے اسی ندی، اسی نہر کے کنارے۔ تو آپ نے سوچا کہ یہ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ باغ کے مالک سیدنا غالب عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ، ان کا وہ باغ تھا۔ وہ حسینی سید تھے، یہ حسانی سید تھے۔ ان سے جا کے سارا ماجرا بیان کیا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ آپ کے باغ کا سیب جو ہے وہ یہ ندی میں بہتا ہوا آیا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، تو بس انجانے میں میں یہ کھا بیٹھا ہوں۔ اب اس کی میں تلافی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ وہ بھی پہچان گئے کہ یہ بڑی بلند پرواز یہ نوجوان ہے، بہت بلند پرواز والا، کہ اتنا تقویٰ اور خشیت کا پیکر ہے کہ ایک سیب جو ہے جو ندی میں بہہ رہا تھا، اس کو کھانے کی وجہ سے، اور یہ سوچ کہ پتہ نہیں کس کا تھا اور میں کیسے کھا بیٹھا، تو تلافی کروانا چاہتے ہیں۔ تو نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بالکل اس کی تلافی ہوگی، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ 12 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، اور دوسری شرط یہ ہے، مختلف روایات ہیں کہ اسی وقت فرما دی یا بعد میں فرمائی، کہ میری ایک بیٹی ہے۔ اب اس میں ہماری مسلمان خواتین کے لیے بھی بہت بڑا درس ہے، اور سیب والے واقعے میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے وہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، ٹانگوں سے بھی معذور ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے تقویٰ کا عالم۔ آج کا کوئی نوجوان ہوتا کیا وہ ایسا سوچ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں
ایک سیب کے بدلے میں یہ 12 سال رکھوالی بھی کروں گا، اور جو معذور، آنکھوں سے بھی معذور، سماعت سے بھی معذور، ٹانگوں سے بھی معذور، زبان کی گویائی سے، قوت گویائی سے بھی معذور، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ نے عرض کیا بالکل میں نکاح کروں گا، کیونکہ میں یہ معاملہ کر بیٹھا ہوں، اب اس کی تلافی میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو 12 سال وہاں خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، اور پھر جب عقد ہوا، سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ، ان کی صاحبزادی، ان کی شہزادی، جو عفت مآب، عزت مآب، مقدس سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے ہی کی شہزادی تھیں، خاتون تھیں۔ تو جب عقد ہوتا ہے، شب زفاف، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے ہیں، امۃ الجبار ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے جو خاتون ہیں، ٹانگیں بھی ان کی سلامت ہیں، قوت بینائی بھی ہے، آنکھیں بھی بالکل ٹھیک ہیں، قوت سماعت، قوت گویائی سبھی ٹھیک ہیں، نہ آنکھوں سے معذور ہیں، نہ سماعت کا کوئی معاملہ ہے، نہ بصیرت کا، نہ گویائی کا، بولنے کا کوئی معاملہ ہے، ٹانگوں سے بھی معذور نہیں ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، واپس آ گئے، پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ صبح اپنے سسر سیدنا عبداللہ صومعی، جن کا وہ باغ تھا، ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو میرا عقد کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ٹانگوں سے معذور، سماعت، بصیرت، گویائی سے معذور، آنکھیں نہیں، سماعت نہیں، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں، تو یہ تو کوئی اور خاتون ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے، اس نے آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں پڑی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی غیر محرم کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور سماعت کے حوالے سے بہری اس لیے کہا تھا، کسی غیر محرم کی آواز اس کے کانوں سے نہیں ٹکرائی۔ اور اسی طرح قوت گویائی کا میں نے کہا تھا کہ گونگی ہے، کسی غیر محرم سے آج تک اس نے بات نہیں کی۔ اور چوتھا فرمایا کہ جو میں نے کہا ٹانگوں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی گھر سے یہ یوں نہیں نکلی غیر شرعی طور پر، یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا جو شریعت کے مخالف ہوں۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، امۃ الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ والد گرامی ہیں سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ عنہ۔ جب والد ایسے نیک، پاک باز اور سیرت، کردار اور نسب ہر حوالے سے اعلیٰ و عرفہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور والدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور پھر ایسے والد بھی نیک پاک تینت، والدہ بھی نیک اور پاک تینت، تو پھر شہزادے، پھر صاحبزادے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہی ہونے چاہیے، انہی جیسے پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ یہ سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ، اور پھر یہ گھرانہ سارے کا سارا، یعنی اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نانا جان سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ ہیں، اور دادا جان بھی سیدنا عبداللہ الجیلانی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی عالم دین اللہ کے ولی ہیں، سارا خانوادہ ہی حسنی، حسینی، جیلانی، اور پھر پھوپھی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہی نام اس میں گرامی سے نسبت، وہ بھی ایسی پاک باز ہستی ہیں کہ پوری زندگی کسی نامحرم نے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ اور وہ وقت کہ جب جیلان میں قحط پڑتا، قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو اپنے صحن میں، باہر نہیں، اپنے صحن میں کھڑی ہو کر اپنے سر سے دوپٹہ چادر اتارتی ہیں اور جھاڑو بھی دیتی ہیں، اور پھر ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے باری تعالیٰ، تیرے سوا مجھے کسی بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، یعنی تو پاک ذات ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو اسی وقت پھر بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے، تو یہ پورے کا پورا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے
سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی، 11 ذی الحرام 489 ہجری آپ کا وصال ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن گیلان میں ہی آپ کا مزار مبارکہ مرجع خلائق ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کی پیروی کی تمام مسلمان مردوں خواتین کو توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ماہم صاحبہ نے فیصل آباد سے۔ انہوں نے کہا کہ برے خواب آتے ہیں اور بیٹے کے لیے اور اپنے لیے وظیفہ بھی انہوں نے پوچھا ہے، کچھ معاملات ہیں، پریشانی کے حالات ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ نے بھی سبھی گھر والوں نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ چاروں قل اور اول آخر تا کا داد میں درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونا ہے، اور صبح اٹھ کر بھی یہی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر رات کو برا خواب آتا ہے اور کھانا جو ہے سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھا کر سونا ہے، برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی برا خواب آتا ہے، بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف تھوک دیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور دائیں کروٹ سو جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ اس کے علاوہ آپ نماز و تلاوت کلام پاک کی کثرت کیجیے، سبھی گھر والے پاکیزہ رہنے کی کوشش کیجیے، گھر میں آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ارشد برقی صاحب چک 7 سے کہتے ہیں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں۔ جس پہ کبھی میں تفصیل سے بھی کسی پروگرام میں بات کروں گا، آج مختصراً عرض کر دوں۔ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اسی طرح فرماتا اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان۔ 2 آیات بینات، ترجمہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کی پکار کو، اس کی دعا کو، التجا کو سنتا ہوں۔ تو کہیں بھی قرآن و حدیث میں قید نہیں ہے کہ فلاں موقع پر تو دعا کرو، فلاں پر نہ کرو۔ یہ سنت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بعد دعا مانگنا، بلکہ کئی حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے 3 مرتبہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ تو کوئی ایسا یعنی اللہ سے دعا مانگنا بھی کیا یہ منع ہے، یا اس سے بھی ہم لوگوں کو روکیں کہ بھائی فلاں ٹائم اللہ سے دعا مانگو، فلاں ٹائم نہ مانگو؟ نہیں، مانگ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی مانگ سکتے ہیں، بعد میں بھی مانگ سکتے ہیں، جب دل کرے آپ مانگیں دعا۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ محمد ارشد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا فیصل آباد سے، کہتے ہیں فجر سے پہلے اور تہجد کے نوافل کے درمیان سویا جا سکتا ہے یا سونا چاہیے یا نہیں سونا چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ معمول مبارکہ احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی کے حکم کے مطابق رات کو بھی تھوڑا آرام فرمایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر تہجد اور نوافل اور تلاوت کلام پاک یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا اکثر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے نوافل پڑھ کر آرام فرماتے، یا فجر کی سنتیں پڑھ کر آرام فرماتے، اور پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ یا دیگر جو خدام صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے، نماز فجر کے لیے بیدار کیا کرتے۔ ویسے تو تنام عینایا ولا ینام قلبی، آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، زبان سے بھی اور قلب سے بھی، دل سے بھی اللہ کو یاد رکھا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر اللہ کی یاد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ طارق علی سیفی صاحب ہیں، کہتے ہیں یاد الہی پروگرام جو ہے اس کے انہوں نے پسند کیا اور السلام علیکم کہا۔ جناب مفتی صاحب جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا تعلیم و تربیت کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد علی صاحب، کہتے ہیں سلام کہا، جی وعلیکم السلام، اور پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا صباح الخیر کہہ دیا کریں، گڈ مارننگ آپ نے لکھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صباح الخیر
یہ کہہ سکتے ہیں عربی میں۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے مٹی کھانے کا بہت شوق ہے، کیا مٹی کھانا گناہ ہے اور مٹی کھانے کے نقصان؟ جی یوں تو نہیں ممنوع کہ حرام ہو یا اس طرح، لیکن نقصانات ہیں، تو اس حوالے سے آپ بچیں اس کام سے تو زیادہ بہتر ہے۔ سدرا شیخ صاحب انہوں نے پروگرام کو جوائن کیا، سلام کہا، وعلیکم السلام۔ بی جی ایم کا کہا جی فل لگا دیں، پلے کر دیں، چلیں جی اس کو بھی کوشش کرتے ہیں ہم۔ نور العین صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام، کہا پروگرام بہت اچھا ہے آپ کا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ان کا نہیں مل رہا، 1 سال ہو گیا، یاسین کے شریف پڑھنے کا کچھ کہا تھا، تو میں عرض کرتا ہوں یاسین شریف بھی پڑھیے، درود تنجینا 1000 مرتبہ، اور ایک خاص یہ وظیفہ ہے 40 بار، یہ میں نے بتایا تھا سورہ یاسین ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 7 دن پڑھیں، گمشدہ کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر موصول ہوگی۔ اور دوسرا یہ کسی بزرگ کے مزار یا کسی خالی مکان میں بیٹھ کر سورہ والضحیٰ پڑھیں، پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورہ مبارکہ کو شروع کریں، جب آیت نمبر 7 اور 8 پر پہنچیں تو ان دونوں آیتوں کو 990 مرتبہ پڑھیں، پھر باقی صورت مکمل کریں، اور پھر 1 مرتبہ پوری صورت پڑھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا کریں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں، بھاگا ہوا یا گمشدہ شخص انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ ڈوگر برادران انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ریگولر لسنرز میں شامل ہیں، اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے دکان کے حوالے سے برکت کے لیے کہا جی درود پاک اور یا رزاق کی کثرت کریں۔ عرفان صاحب ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور لیز کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے انگلش میں یہ اللہ لکھا ہوا ہے جی، اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ یہ مشتبہ ہے، اس حوالے سے اس سے بچنا چاہیے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا